شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اختر صاحب ایک کالج میں پروفیسر تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اختر صاحب ایک بہت ہی نیک اور شریف انسان تھے۔ اختر صاحب کی بڑی صاحبزادی ہاجرہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اس کی ملاقات حسن نامی لڑکے سے ہوئی، دونوں میں دوستی ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد حسن نے ہاجرہ سے کہا کہ وہ اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجے گا، لیکن کافی دن گزر گئے، حسن کے گھر سے کوئی نہ آیا۔ جب ہاجرہ نے حسن سے پوچھا تو حسن نے جواب دیا کہ میری امی میری شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن حسن نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی امی کو منا لوں گا۔ اور وہی ہوا جو حسن نے کہا تھا۔ اس نے بہت منت ترلے کر کے اپنی امی کو آخر کار منا ہی لیا۔ پھر حسن کی امی ہاجرہ کے گھر رشتے کے لیے آئیں اور یوں یہ رشتہ طے ہو گیا اور دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اختر صاحب نے اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس شادی میں حصہ لیا۔ انہوں نے اس شادی کے لیے قرض بھی لیا اور پھر اس طرح ہاجرہ بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ ہاجرہ کی ساس ایک بہت اچھی خاتون تھی۔ حسن سے چھوٹا اس کا ایک بھائی اور ایک بہن تھی۔ وہ دونوں اپنی بھابھی کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ہاجرہ اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ کچھ عرصے کے بعد پروفیسر اختر ریٹائرڈ ہو گئے۔ ریٹائر ہونے پر کالج کی طرف سے انہیں ایک اچھی خاصی رقم ملی۔ اختر صاحب کا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا، وہ کرائے کے گھر پر رہتے تھے۔ اختر صاحب نے سوچا کہ وہ اس رقم سے اپنا گھر خرید لیں گے تاکہ کرائے سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ پھر انہوں نے گھر خریدا۔ ان کی بیوی اور بچیاں گھر دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ اب اختر صاحب کے پاس کوئی رقم نہیں بچی تھی، بلکہ گھر کو خریدنے کے لیے انہوں نے اپنے قریبی دوستوں سے قرض لیا تھا۔ گھر خریدنا بہت ضروری تھا کیونکہ ان کی بچیاں بڑی ہو رہی تھیں۔ ان کا کوئی بیٹا تو تھا نہیں، اس لیے وہ کرائے کے گھر میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ اب اختر صاحب کو گھر کا خرچ چلانے اور بیٹیوں کے اسکول اور کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اختر صاحب نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ وہ کیا کام کریں۔ ان کے دوست نے گھر پر اکیڈمی کھولنے کا مشورہ دیا۔ ان کے دوست نے کہا کہ اس طرح وہ گھر پر بھی رہیں گے اور بیٹیوں پر بھی ان کی نظر رہے گی اور ان کی بیٹیاں کام میں مدد بھی کریں گی۔ اکیڈمی کھولنے کے لیے بھی رقم کی ضرورت تھی کیونکہ اسٹوڈنٹ کے بیٹھنے کے لیے چیئرز اور کچھ ضروری سامان کی ضرورت تھی۔ اختر صاحب نے
اپنے ایک اور دوست سے قرض لیا، کیونکہ اختر صاحب کے رشتہ دار گاؤں میں رہتے تھے۔ اختر صاحب شروع سے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے۔ ان کے والدین نے ان کی پڑھائی کے شوق کو دیکھ کر انہیں شہر تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ یہاں شہر میں اختر صاحب ہاسٹل میں رہتے تھے اور چھٹیوں میں گھر جاتے تھے۔ جب اختر صاحب کی پڑھائی مکمل ہوئی اور وہ اپنے گاؤں واپس لوٹے تو ان کے والدین نے خاندان میں ان کی شادی کر دی۔ اختر صاحب شہر کے ایک کالج میں پروفیسر لگ گئے اور اپنی بیوی کو بھی شہر لے آئے۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد اختر کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کی وفات کے کچھ مہینوں بعد ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اختر صاحب کی ایک ہی سسٹر تھی جو اختر صاحب سے بڑی تھی۔ ان کے والدین نے اختر صاحب کی شادی سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد اختر صاحب نے گاؤں جانا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے شہر کی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گئے تھے کہ ان کے پاس گاؤں جانے کا وقت ہی نہیں تھا۔ پھر اختر صاحب نے اکیڈمی سٹارٹ کی۔ انہوں نے گھر کے اوپر والے پورشن میں اپنے بیوی بچوں کو اور خود کو شفٹ کر لیا اور نیچے والے پورشن میں اکیڈمی کھول لی۔ اکیڈمی کی سٹارٹ میں تو بہت کم بچے تھے، لیکن پھر اللہ نے کرم کیا اور آہستہ آہستہ بچے آنا سٹارٹ ہو گئے اور ان کی بیٹیاں بھی اپنے ابو کی ہیلپ کرتی تھی۔ اختر صاحب کو زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن اکیڈمی سے اتنے پیسے نہیں آ رہے تھے جتنے ان کو ضرورت تھی۔ پھر ان کے ایک دوست نے انہیں ایک ایسا مشورہ دیا جس سے ان کی آمدن میں اچھا خاصا اضافہ ہو سکتا تھا۔ اختر صاحب کو یہ کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے وہ کام کیا جو ان کے دوست نے کہا تھا۔ اختر صاحب نے کام شروع کیا تو آہستہ آہستہ جب ان کا کام چلنے لگا تو اس کے لیے انہیں اور لوگوں کی ضرورت تھی۔ پھر انہوں نے کافی سوچا کہ وہ کہاں سے بندے لائیں جو ان کی اس کام میں ہیلپ کر سکیں۔ کافی سوچنے کے بعد ان کے ذہن میں ایک ایسی بات آئی۔ انہوں نے اپنے اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ کو ساری بات بتائی اور کہا کہ ان کو ان کی مدد چاہیے۔ پہلے بچوں نے کچھ سوچا، پھر انہوں نے ہاں کر دی، لیکن شروع میں بچوں کو کام کرنا پسند نہیں تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ بچوں کو بھی اس کام میں مزہ آنے لگا اور وہ وقت کی پرواہ کیے بغیر کام کرنے لگے۔ اب بچوں کے والدین کو فکر ہونے لگی تھی کہ بچے اکیڈمی سے گھر لیٹ کیوں آتے ہیں۔ جب انہوں نے بچوں سے پوچھا تو بچوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ پھر بچے اکثر اور زیادہ لیٹ ہونے لگے تو ان کے والدین نے سختی سے پوچھا تو بچوں نے بہانے لگانا شروع کر دیے۔ پھر والدین کو شک ہونے لگا اور بچوں کے والدین نے مل کر اکیڈمی جانے کا پروگرام بنایا کہ اکیڈمی جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے جو بچے اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے اکیڈمی جا کر دیکھا تو حیرت کے مارے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پیکنگ کا کام ہو رہا تھا۔ اختر صاحب، ان کی بیٹیاں
اور طالب علم چیزیں پیک کرنے میں مصروف تھے۔ جب والدین نے اختر صاحب سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو اختر صاحب نے بتایا کہ میرے سر پر بہت زیادہ قرض تھا، میں نے اپنی بیٹی کی شادی پر بھی قرض لیا تھا، اس کے بعد گھر بناتے وقت اور پھر اکیڈمی بناتے وقت۔ اب جن لوگوں سے میں نے قرض لیا تھا وہ روزانہ میرے گھر کے چکر لگا رہے تھے کہ میں ان کے پیسے واپس کر دوں، اور میری بیوی کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ان کے علاج کے لیے کافی رقم چاہیے۔ اکیڈمی کے پیسوں سے تو مشکل سے گھر کا خرچ اور بچیوں کے اسکول اور کالج کی فیس ادا ہوتی ہے۔ اختر صاحب نے کہا، میرے ایک دوست نے مشورہ دیا نیمکو اور خشک میوہ جات اور خشک مسالے پیک کر کے دکانداروں کو دوں تو اس طرح میری آمدن میں اضافہ ہوگا۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور میرا کام چل پڑا۔ میں اور میری بیٹیاں اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بچوں کی ہیلپ لی۔ اختر صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے بچوں کی ہیلپ لی، اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ بچوں کے والدین نے کہا کہ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ بچوں کے والدین نے اختر صاحب کا قرض اتارنے میں ان کی بہت مدد کی اور کہا کہ جب پیسے ہوں گے ہمیں واپس کر دیجیے گا۔ پھر اختر صاحب کا کام اور زیادہ چل پڑا۔ پھر وہ اکیڈمی بند ہونے کے بعد بچوں کو چھٹی دے دیتے اور پھر انہوں نے کچھ غریب لڑکوں کو پیکنگ کے کام میں اپنے ساتھ رکھ لیا، اور پھر انہوں نے کچھ غریب لڑکوں کو پیکنگ کے کام میں اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان کو معقول معاوضہ دے دیتے۔ اس طرح غریب لڑکوں کو بھی روزگار مل گیا اور اختر صاحب کی بھی مدد ہو گئی۔ اب اللہ نے سب ٹھیک کر دیا تھا اور اختر صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔